یہ دے دو یہ اسی طرح یار جس کو لے کے آیا ہے وہ تو سیکورٹی نے ہمیں صبح یہ سب چیز ہماری آفیشیل ہے کچھ ہمارے معاملات ہے مجبوری پلیز یہ اس کا پرس یہ جس ہوٹل میں ٹھہرا ہے اس کا کمرہ یہ بیچ میں بکس اور موٹیویٹڈ ہے پورا ہم نے اپنے طور پہ بیان لیا ریکارڈنگ موجود ہے جو مواد آپ کو چاہیے سی سی ٹی وی فوٹیج جو پوری اس کی ڈیٹیل ہوگی وہ بھی دیں اس کا ہم نے اپنے طور پہ سارا قلم بند کیا کہ یہ اس نے کیوں کیا یہ اس کا کنفیشن موجود ہے کہ میں ارادہ تھا اس معاملے میں آیا تھا کہ انجینئر محمد علی مرزا کو لوڈ ڈیڈا مرحلہ بچے امبر چڑھا ہوا ہے باقی ہمیں اتنا ہم نے ابھی آپ نہیں نکالا ہم نے اس کو نہیں تھا کھولا یہ سارا بیگ بھی اس کا یہ پرس پیسے بھی ہیں اس میں اور یہ بیگ اس کے اندر 2-3 کتابیں جس میں اس کا اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا کنفیشن نوٹ بھی موجود ہے اس کا سامان بس یہ ہم نے سارا اکٹھا رکھا باقی ضابطے کی کارروائی جو کرنی ہے ہمیں کہتے ہیں ہم آ جاتے ہیں ادھر کرنی ہے جو بھی ٹھیک ہے جی میرا لے لیجیے ندیم ریاض بینگ انچارج آف دس اکیڈمی بند کر دو آپ کنے بھیجا تینوں سی مشاہد حسین مشاہد حسین مشاہد حسین اور جڑا یوٹیوب چینل ہے اور جڑا انجینئر صاحب نے ویڈیو لا کے انہیں بھیجا تینوں انہیں تینوں فون کیتا ہی کر کے میں فون کیتا تو پھر کی کیا ہے کی گل پوچھا سی ہے انہوں نے اتنے لکھا بھی تھی کہ انہوں قتل کرنا ہے اچھا میں انہوں پوچھا انہوں نے کہا ہاں جی ٹھیک ہے انہیں کہا ٹھیک ہے جا تو قتل کر گیا ہاں جی ہاں جی ہاں جی کال کروں کسی مہینہ کو ہو گیا مہینہ کو ہو گیا مہینہ ایک ہو گیا تو ہوں بھی ہم نے انہیں نہیں کیا جانا فورن جانا صحیح دس کا تو کی دیجیے مہینہ ہو گیا مہینہ ہو گیا مہینہ ہو گیا کل ہی ہاں میں گھروں ہی کل فون میں دوجے دا بیان سنیا سی بیان سنیا سی دوجا کون ہی انہیں بیان سنیا سی راشد محمود دا راشد محمود دا ہاں جی بھیجا تم کنے ہیں مشاہد سے مشاہد سے آنے بھیجا ہے بیمار گیا وہ راشد محمود وہ ایک دا بیان سنیا سی مشاہد سے آنے کو نکل گیا مار گیا ہم ہاں جی اچھا تو دے کہنے دے آئے ہیں ہاں جی ٹھیک ہو گیا کیا رہا تیرا مدثر کیڑی جگہ رہی میاں چند میاں چند میاں چند آواز دے جڑا میاں چند کنے بھੈਣ ਭਰਾ ਹੋ ਤੁਸੀਂ دو بھائی دو بھائی خیریت نال آئے ہوئے تھے جناب جڑا نا ہاں جی کس کام واسطے مفتی مشاہد سے نے بھیجا سی کس کام واسطے انہیں کہا سی بھائی انجینئر محمد علی مرزا صاحب گستاخ ہیں تو انہوں قتل کر کے قتل کر ہاں جی کس چیز کا جڑا نا قتل کرنے دا جڑا نا ارادہ سی تے کیڑی شے جڑا نا نال لے کے آئے ریوالور نال لے کے آیا سی پستول ریوالور کتنے بول رہے 20 بول رہے سی ریوالور دی رہا تیرا ادھر ہی آیا سیکورٹی گارڈ میں کس طرح رکھی ریوالور کس طرح لے کے کتاب دے وچ پیج پھاڑ کے کتاب دے پیج پھاڑ کے وچ فٹ کی تھی آپے کیتا نہیں دین شاید سے نال انہوں نے دسیا سی انہوں نے کہا سی اس طرح پسٹل لے کے جانا کس طرح پسٹل لے کے جانا مشاہد صاحب نال تیری جڑا نا فون تے گل ہوندی ہے یا ملاقات ہوندی ہے پہلے فون تے گل ہوئی سی بعد ملاقات ہوئی سی بعد وچ ملاقاتاں نہیں ہوئی کتنی جو ملاقاتاں ہوئی تیریاں ایک مہینہ تقریباً کافی ساری ملاقات ہوئی پھر بھی کتنی 12-15 ہوئی 12-15 جانا ملاقاتیں کے کوئی پیسے شیسے وغیرہ بھی دندے ہاں جی پیسے دے سی ایک پسٹل جڑا نا ہاں جی پیسے دے کہندے پیسے دندے سی تے او کہندے سی کوئی شے لے لے کہندے انہوں نے پھر دسیا انہوں نے کہا میں پیسے دوں گا تینوں پسٹل لے لیں ٹھیک ہو گیا کتنے دا خریدی پسٹل جڑا نا 10,000 تو ملاقات کیڑی جا کے کیتی ہے انہاں نے میاں چنو یہی پسٹل ہے اس طرح انہوں نے بنا کے دیتا سی انہوں نے کہا سی اس طرح لے کے جانا ہے تے اس طرح تو بچ جائے گا پتہ نہیں چلے گا کسی کو بھی پتہ ہی نہیں لگ رہا نا کیڑی جگہ ملاقات میاں چنو چیچا بتا لاسٹ ٹائم میری مفتی صاحب نے کب ملاقات ہوئی ہے 11-12 تاریخ ہاں جی ایس کیڑی جگہ ملاقات ہوئی ہے چیچا چیچا بندے میں ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد انہوں نے کیا لاسٹ ٹائم انہوں نے لاسٹ ٹائم کیا ہے کہ ہوں تو جانا ہے اللہ دے سپرد تے ہوں تو مینوں فون نہیں کرنا اس طرح اپنا نمبر ٹریس ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا تے تو ہوں جا تے اللہ تعالیٰ تینوں خیر اور مینوں کہندا سی کہ میں تیرا صاحب لایا صاحب دیکھیا تیرے تے کہندا تو کامیاب ہے ہوں تو اپنی کوئی غلطی کا احساس شاسا ہے ہاں جی پتہ پوچھو کہ ہے غلطی کا احساس بہت سارے کتنا کی بہت سارے
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪਤਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਚੰਨੂ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੀਆਂ ਚੰਨੂ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾँव ਹੈ ਜੀ, ਗਾਉਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ। ਜਵਾਲੀ 15 ਵੀਰ ਜ਼ਹੂਰ ਹੁਸੈਨ ਫਰੈਸ਼ੀ ਵਾਲੀ। ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਗਲੀ ਛੱਡੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਦਰਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ਼ਾ ਵੀ ਦੱਸ। ਉੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਾਲ ਜਾਮੇ ਮਸਜਿਦ ਬਿਲਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਮੇ ਮਸਜਿਦ ਖਿਲਾਫ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਕੇਲਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਕਿੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ? ਰਾਤ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਵੇਰ ਆ ਕੇ ਹੋਟਲ 'ਤੇ ਕਮਰਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰਾ? ਫਾਰਾਨੀ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਏ ਜੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਾਈਟਿੰਗ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਕੀ ਕੌਣ ਲਿਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛੋੜ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਈਟਿੰਗ ਤੇਰੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ? ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਸਹੀ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖੀ ਜਿਹੜਾ ਆਸਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਸਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੜਕੇ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤਹਿਰੀਕ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਸੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੂੰ ਆਪੂ ਲਿਖਿਆ? ਹਾਂਜੀ। 27/6/2022 ਨੂੰ ਇਹ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਇਹ ਤੂੰ ਲਿਖਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ? ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਜਾਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਬਤਾ ਕੇਸ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਬੋਲ ਪਾ ਕੇ ਲਹੂ ਆਂਦਾ ਨੇ ਤਹਿਰੀਕ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਾਂਜੀ। ਕਮੀਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੋਲ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿਤਨੇ ਕੀ ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਤਕਰੀਬਨ 30-35 ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਹਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ 2-3000 ਰੁਪਏ ਕੋਲੋਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਗਾਰਡ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਲੋਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ? ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ। तो आप मीडिया के ऊपर सुन चुके हैं कि प्रोग्राम कैसा था,
اس کا وہ کیا کرنا چاہ رہا تھا, کس لیے آیا تھا. ایف آئی آر کی کاپی بھی مارکیٹ میں سرکولیٹ ہو چکی بھی ہے. ظاہر ہے وہ ایک پبلک ڈاکومنٹ ہے, کوئی بھی اسے ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتا ہے. جو بالکل ریئل ٹائم ہماری آبزرویشن تھی, جو اس کے بیانات تھے, وہ ہم نے اس میں اسی طریقے سے ایز اٹ از ڈال دیے ہیں. چونکہ اب یہ معاملہ سب جوڈیسی ہے, یعنی کورٹ اس کو دیکھ رہی ہے, لہذا اس حوالے سے تو میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کر نہیں سکتا کہ اس کے پیچھے کون لوگ انوالو تھے. ظاہر ہے جب تک تحقیق کے بعد کوئی چیز اسٹیبلش نہ ہو جائے, آپ خام خواہ کسی کے بارے میں یوں رائے قائم نہیں کر سکتے. یہ بڑی زیادتی والی بات ہے. لیکن جو اس شخص کے اپنے بیانات تھے, اور ظاہر ہے کوئی بالکل بھی بچہ نہیں ہے, آلموسٹ 20 سال تو اس کی عمر ہے, تو وہ ہم نے ریئل ٹائم ویڈیو میں ریکارڈنگ کر لی تھی. کچھ چیزیں تو سینسر کر دیں گے, اور کچھ اگر ضروری ہوئی تو ہم ویڈیو اس میں ڈسپلے بھی کروا دیں گے. اب جو ہمارے مدارس کے اندر جس قسم کی تعلیمات پڑھائی جاتی ہیں, الا ماشاء اللہ اچھے بھی ہیں, لیکن زیادہ تر جذباتیت ہی سکھائی جاتی ہے. اس کا عکس آپ کو اس کی گفتگو میں نظر آئے گا, کیونکہ وہ بھی ایک بریلوی مکتب کے مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہا تھا, اور وہاں پر ظاہر ہے کہ مجھے یہ انڈر ڈسکشن لایا جاتا ہے. دنیا میں کوئی مسجد مدرسہ نہیں جہاں مجھے انڈر ڈسکشن نہ لایا جائے. ظاہر ہے جب صدیوں کی امپائرز اکھڑ گئی ہوں تو مجھے ہی ڈسکس کرنا چاہیے. اچھا, یہ تینوں مرڈر اٹیمپٹس جو ہے نا جی, ان کی سی سی ٹی وی کیمرے کی ویڈیوز ریکارڈڈ ہے, پلس ایف آئی آرز تو ہیں ہی ہیں. تینوں کا قانونی معاملہ اپنی جگہ موجود ہے. اس کے باوجود جو لوگ اتنے شوق سے آتے ہیں, سو کالڈ عاشقان فرقہ, یہ عاشقان فرقہ ہے, اس وقت ان کی تحریریں پڑھیں تو میں پھانسی کے پھندے کو چوم لوں گا. ہاں, ناموں کے ساتھ خود لکھا ہوا ہے غازی اور شہید. اور حالت یہ ہے کہ جب پکڑے جاتے ہیں چیخیں مارتے ہیں, معافی مانگتے ہیں. تو میرے اوپر تو ان کا عشق کھل چکا ہے, آپ کے اوپر کھلا ہو یا نہ کھلا ہو. میرے اوپر تو خیر پہلے ہی کھلا ہوا تھا, لیکن میں نے تو ریئل ٹائم وہ چیزیں دیکھ لی ہیں نا. جس طرح پولیٹیکل لیڈرز کی جب تک لیک سامنے نہ آئے تو آپ کو سارے سچے کھرے ایماندار نظر آتے ہیں, اور جب لیکس آتی ہیں کہتے ہیں اے مفتی صاحب بھی. انجینئر صاحب بے شک پہلے کہتے رہے کہ یار مدرسوں میں یہ مفتی صاحب یہ کام ڈالتے ہیں, آپ نہیں مانیں گے. تو ہم نے وہ لیکس بھی ان کی دیکھ لی ہیں عاشقان فرقہ کی. سب سے بڑی بات کہ اگر تم یہ ثواب سمجھ کے کام کر رہے ہو تو ضمانت کے لیے کیوں اپلائی کرتے ہو؟ جاؤ پھندا چومو. اور ضمانت کی بنیاد اس پہ ہوتی ہے کہ صحت جرم سے انکار, کہ میں نے یہ کام کیا ہی نہیں. واہ واہ, منجی ٹھکوائی جی اپنے فرقے دی. تینوں بندیاں نے, تینوں نے صحت جرم سے انکار کیا کہ ہم نے یہ کیا ہی نہیں ہے. ابھی تو میں آپ کو نام لیے بغیر بتاتا ہوں کہ پاکستان بننے سے لے کر ابھی تک جتنے غازی شہید ہیں نا ان کے, آپ کو پتا چل گیا میں کن کی بات کروں. ساروں نے رحم کی اپیلیں کی ہوئی ہیں وقت کے حکمرانوں کے آگے, اور آپ کو یہ کہانیاں کرائی ہیں کہ پھندا چوم لیا تھا, اور ڈاکومنٹڈ ہیں یہ. بس ظاہر ہے اللہ کے بندو, اگر 1000 سال پرانے بابے اپنے کلمے پڑھوانے والے نکل آئے ہیں, اے تو شاہی کوئی نہیں, یہ تو انہوں نے مننے والے نے, تو یہ بھی اتنے گئے گزرے ہوں گے جتنے وہ پرانے تھے. تو اس لیے کوئی حیران کن بات تو نہیں ہے, یہی کچھ ہے. تو ان عاشقان فرقہ کی اوقات ٹوٹلی یہ ہوتی ہے کہ جب پکڑے جاتے ہیں پھر معافیوں پر, منتوں پہ اور صحت جرم سے انکار کرنے پر اتر آتے ہیں. اس کے بعد مجھے بتائیں یہ کیا, اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ علمی طور پر کتنے قائل ہیں اس حوالے سے کہ وہ اپنے فرقے کو حق پہ سمجھتے ہیں, ایک جذبات کی روح میں بہتے ہیں, اور اس کے بعد ایک ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں, پھر پوری زندگی کے لیے اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو, جن مولویوں نے لانچ کیا ہوتا ہے ان کو ونریبل کر دیتے ہیں. ان مولویوں نے پھر ان کے بعد ان کے ساتھ تعلق بھی نہیں رکھنا ہوتا, کیونکہ اگر وہ ہینڈلرز اور سہولت کار پکڑے گئے تو پھر تو ایک پوری چین شروع ہو جائے گی, لہٰذا وہ ان کے ساتھ انکار کر دیتے ہیں. آپ کو پتا ہے پنڈی میں ایک بہت بڑے غازی صاحب تھے جن کو پنڈی کے ایک مفتی نے اکسایا, بعد میں اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے اس نے کہا کہ میرا کوئی تعلق ہی نہیں اس بندے کے ساتھ, اور جب تک اس کو ہیرو بنایا ہوا تھا اس وقت تک ہر جگہ وہ تقریر کر کے فخریہ کہتے تھے میں ہوں کیتا ہے, اور جب پتا چلا کہ پکڑا جاؤں گا تو انکار کر دیا اس کے ساتھ تعلق. تو یہی کچھ ہونا ہے, آخرت میں بھی یہ ہونا ہے. بزرگوں نے آپ سے اعلان برات کرنا ہے اور آپ نے بزرگوں سے اعلان برات کر دینا ہے. بہتر یہ ہے کہ اس دن سے پہلے اپنے ان سارے بزرگوں سے اعلان برات کر کے اس شخص کے ساتھ اپنی نسبت جوڑ لیں جس کی قبر مدینے میں ہے, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین. لوگ تو اس طرح کی چیزوں سے پریشان ہوتے ہیں اور ہم ہوتے ہیں خوش, الحمدللہ. تو وہ کورس کے اندر کیا کچھ پڑھایا جاتا ہے, جو کچھ اس نے ورڈنگ لکھی ہوئی ہے وہی, کوئی یہ گستاخ رسول, گستاخ صحابہ, قادیانی
اور لانتی اور ایجنٹ اور وہی جو ایک جملے ٹپیکل رٹائے ہوئے ہیں. اور ہم لوگ خود بھی یہی کچھ تھے, سیدھی سی بات ہے. یعنی مجھے کوئی بتائے گا کہ بریلویت کس چیز کا نام ہے؟ بریلویت ون لائن ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہمارے سوا پلانٹ ارتھ پہ جتنے لوگ ہیں وہ گستاخ رسول ہیں, چاہے وہ امام کعبہ ہو, چاہے مسجد نبوی کا امام ہو, ٹھیک ہے, چاہے کوئی زندہ بزرگ ہو, چاہے مرا ہوا بزرگ ہو, چاہے وہ 1400 سال پرانا کوئی بندہ ہو, ہمارے سوا سب کے سب گستاخ رسول ہیں. یہ ان کا ایک مین سلوگن ہے. اور باقی مکاتب فکر میں بھی اپنی اپنی کمزوریاں ہیں, لیکن چونکہ اب اسپیسیفکلی یہ تینوں کے تینوں اٹیمپٹس جو ہیں وہ بریلوی مکتب کی طرف سے ہوئے ہیں, تو اس لیے ان کو انڈر ڈسکشن تو لایا جائے گا کہ ان کی تعلیمات میں کہیں اس طرح کا معاملہ اس لیول کا خراب ہوا ہے کہ اسے انہیں ریوزٹ کرنے کی, ریویو کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا تعلیمات سکھا رہے ہیں. اور اس کی ہینڈ ریٹن رجسٹرڈ جو تھا, جو ہم نے پکڑا, اس کی آپ کو امیجز اس میں اٹیچ کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. پلس جو کتاب جس کے اندر اس کو ایک مفتی صاحب نے, جو اس نے خود بتایا, اس مفتی کا نام بھی مفتی صاحب نے اس کے اندر باقاعدہ کٹنگ کر کے وہ سارے کا سارا معاملہ اسے سیٹ کر کے دیا, جس نے فائنانس کیا. وہ کتاب C++ کی کتاب ہے اور اس کے اندر یہ کام ہو رہے ہیں. اب آپ جو ہے نا وہ گوروں کو دعوت دیں گے کہ جی اسلام امن کا دین ہے, آپ اسلام قبول کر لیں, اور آگے سے وہ یہ پوچھ لیں کہ بھی جو بیچارہ اسلام کی دعوت دیتا ہے وہ آگے ہمارے ملکوں میں پناہ کیوں لیتا ہے, تو پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ جاوید احمد غامدی صاحب نے کون سا ایسا کام کیا ہے کہ وہ باہر کے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ نہ ان کے انداز کے ساتھ کسی کو ایشو ہے, نہ ان کے ٹاپکس کے ساتھ کسی کو ایشو ہے, لیکن پھر بھی آپ دیکھ لیں انہیں کتنی دھمکیاں ملی, الٹیمیٹلی انہیں باہر جا کے بیٹھنا پڑا. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ان کا مسئلہ کچھ اور ہے. جہاں کہیں بھی ان کی فکر کے خلاف کوئی مضبوط آواز کھڑی ہونا, تو وہ سارے بہانے جو یہ میرے خلاف یوز کرتے ہیں, ان میں سے میجارٹی کیسز میں تو غامدی صاحب بالکل پاک و صاف ہیں, لیکن وہ بھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کا مسئلہ کچھ اور ہے, ان کا مسئلہ ان کی اپنی امپائرز ہے. اب اس طرح کی تحریریں لکھوانا اسٹوڈنٹس کو اور انہیں موٹیویٹ کرنا کہ تم اس طرح کی ایکٹیویٹیز پرفارم کرو, یہ ان لوگوں کی شکست کا اعلان ہے کہ ہمارے پاس علمی دلائل تو ختم ہو گئے, ہمارے پلے کوئی شے نہیں رہی ہے, لہٰذا اب ہم نے ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم کر کے اپنے مقاصد کو حاصل کرنا ہے, کیونکہ ہمارے پاس قرآن و سنت کے دلائل ختم ہو چکے ہیں. اور یہی ان کا سب سے بڑا ایک سمجھ لیں دکھ ہے, غم ہے, جو قیامت کی صبح تک ان کے ساتھ رہے گا, ان کی قبر تک ان کا پیچھا کرے گا, کہ ہمارے سارے بزرگ کیسے غلط نکل آئے اس سلیبس کی روشنی میں جو سلیبس ہم خود پڑھایا کرتے تھے. لیکن صرف مسئلہ یہ تھا کہ وہ سلیکٹو پڑھایا کرتے تھے, کانٹ چھانٹ کے پڑھایا کرتے تھے, مرضی کی آیات, مرضی کی احادیث اور ان کا مفہوم بھی اپنی مرضی کا بیان کر کے پیش کرتے تھے. اگر ہم نے اپنی طرف سے کوئی کتاب لکھی ہوتی, کوئی سلیبس لکھا ہوتا, پھر تو پریشانی کوئی نہیں تھی ان کے لیے. پریشانی ان کے لیے یہ ہے کہ کتابیں ہماری, قرآن ہو, بخاری ہو, مسلم ہو, ترجمے ہمارے, علماء ہمارے جنہوں نے اس کے اوپر ایفرٹ پٹ کی ہے, اور باتیں ساری انجینئر صاحب کی نکل رہی ہیں اور ہماری ساری باتیں غلط نکل رہی ہیں. یعنی اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا, تو سوائے اس بات کے کہ اللہ ایک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر ہے, اور قرآن محفوظ ہے, ان تین باتوں کے علاوہ اللہ کے فضل سے تقریباً ساری باتیں سارے فرقوں کی غلط ہیں کسی نہ کسی درجے میں. آپ ان کو ڈیپ ڈیپ کرنا شروع کرتے تو بس موٹے, اسی لیے لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب اختلافات, بھائی مجھے بتائیں اتفاق ہے کس بات کے اوپر ہے؟ ساری کی ساری باتیں ہی اختلافی ہیں, تو اختلافات تو ڈسکس ہوں گے, یہ کام تو کسی نے کرنا ہے. اور دنیا میں چینج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی وجہ سے آئی ہے, اللہ کے فضل سے.